لوگوں کی تکلیفیں دور ہوں گی، وہ آپ کو دعائیں دیں گی، وہ پھر اللہ کو خوش ہوگا آپ سے، اور پھر آپ کو ایک سکون ملے گا۔ یہ وہی لوگ جو اس طرف لگ جاتے ہیں، ان کو سمجھ آئے اس کی، اور وقت آپ کو یہ ثابت کرے گا جو میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں، کہ آپ کو صرف خوشی نہیں ملے گی، سکون نہیں ملے گا، لیکن یہاں کے لوگ، میں آپ کو اس سارے علاقے کے لوگ آپ کو یاد کریں گے۔ دنیا کی تاریخ، آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی امیر آدمی کو دنیا یاد نہیں کرتی۔ کتنے امیر آدمی آئے گئے، پیسہ بنایا، بڑے بڑے محلات میں رہے اور چلے گئے، دنیا نہیں یاد کرتی۔ دنیا یاد کرتی ہے وہ جو انسانوں کے لیے کچھ کر کے جاتا ہے۔ مدر ٹریزا کو یاد کرے گی۔ ہم جب بڑے ہو رہے تھے، گنگا رام کا نام تھا لاہور میں، جس نے کسی کے لیے کچھ کیا تھا۔ گلاب دیوی ہاسپٹل تھا۔ ہمیشہ کے لیے لوگ ان کو یاد کریں گے۔ ہمارے جو اسلام پھیلا تھا سارے برِ صغیر میں، بڑے بڑے صوفی تھے۔ وہ صوفی بڑے انسان تھے، وہ کوئی جائیداد اپنی نہیں بناتے تھے، وہ انسانیت کی خدمت کرنے آئے تھے۔ آج بھی آپ ان کے مزاروں پہ چلے جائیں، عرس پہ چلے جائیں، لاکھوں لوگ آتے ہیں۔ کتنے بادشاہوں کے مزاروں کے اوپر اس طرح لوگ آتے ہیں۔ لیکن جو انسانوں کے لیے کچھ کرتا ہے، ان کو سارا ہمیشہ دنیا میں بھی عزت ملتی ہے، اس دنیا کے جانے کے بعد بھی عزت ملتی ہے۔ اور آپ نے کہا کہ آپ کو اردو صحیح نہیں آتی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی اردو بلاول زرداری سے بہتر ہے۔ کم از کم آپ نے یہ کہا کہ میں انیل مسرت ہوں۔ چلے میں آگے نہیں بات کرتا ہوں۔ اچھا جی، میں آج اس لیے خوش ہوں کیونکہ یہ ایک خواب تھی نمل یونیورسٹی کی۔ یہ علاقہ ایسا تھا، خوبصورت علاقہ، لیکن یہاں کوئی آتا نہیں تھا۔ یہاں ایک زمانے میں مفرور رہتے تھے۔ تو جب ہم نے میاں والی میں نے سوچا کہ ایک یونیورسٹی، ایک ٹیکنیکل کالج بننا چاہیے، اس لیے کہ بے روزگاری بڑی تھی، نوجوان منشیات کی طرف چلے گئے تھے، جرم کی طرف جا رہے تھے۔ تو میں نے سوچا ایک ٹیکنیکل کالج بنے تاکہ لوگوں کو ہنر سیکھے، روزگار ملے۔ لیکن جب یہ خوبصورت جگہ دیکھی تو میں نے سوچا کہ یونیورسٹی بننی چاہیے۔ سب نے کہا نہیں بن سکتی۔ جو سب سے بڑا پرابلم ہے فیکلٹی کا، کہ دیہات کے اندر یونیورسٹیز میں فیکلٹی نہیں آتی، پی ایچ ڈیز نہیں آتے، پروفیسرز نہیں آتے۔ تو مجھے آج خوشی ہے کہ یہ اب نمل جدھر آج کھڑا ہے، پہلے ہم نے مارکا مارا تھا، 11 پی ایچ ڈیز تھے، آج نمل میں 22 پی ایچ ڈیز آ چکے ہیں۔ اور نمل اب جو بھی شروع میں بات کی کہ یہاں جس طرح کا سارے پاکستان سے اب انٹرسٹ ہے، اور لیکن مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے کہ 97% جو یہاں سٹوڈنٹس ہیں ان کو اسکالرشپ ملی ہوئی ہے، غریب گھرانوں کے ہیں۔ تقریباً 80% اردو میڈیم ہے۔ اور یہ جب یہاں بریڈفورڈ یونیورسٹی کی ڈگری ملتی تھی تو اردو میڈیم سے بچے آتے تھے، ان کو پہلے انگلش کا فاؤنڈیشن کورس کیا جاتا تھا اور پھر وہ بیٹھتے تھے ڈگری کے لیے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ جو رزلٹس نمل کے تھے، بریڈفورڈ یونیورسٹی کے اس وقت 12 یا 13% اسٹوڈنٹس کو فرسٹ ڈویژن ملتی تھی، فرسٹ ڈویژن 12 یا 13% کو۔ نمل میں 50%، 55% اسٹوڈنٹس کو فرسٹ ڈویژنز ملتی تھی، اس لیے کہ ان میں ہنگر تھی، بھوک تھی۔ مجھے وہ جو بریڈفورڈ یونیورسٹی سے ایک پروفیسر آیا تو اس نے مجھے واقع رپورٹ دی، جب میں وہاں ڈگریز دیتا تھا، میں جب چانسلر تھا بریڈفورڈ یونیورسٹی کا۔ اس نے کہا وہ پہلے پڑھتے ہیں کھانے تک، اور عموماً کوئی بھی کھانے کے بعد تھک کے سو جاتے ہیں، وہ کھانے کے بعد بھی پڑھتے تھے بچے، کیونکہ ان کو تھا کہ ہمیں ایک اللہ نے موقع دیا ہے، ہم اپنے آپ کو بھی اوپر اٹھائیں، اپنے گھر والوں کے اوپر اٹھائیں، اپنی فیملی کو اوپر اٹھائیں۔ اور جو مجھے اور اس کی خوشی ہوئی کہ جو پچھلی باری تک ہمارا جو ریشو تھی کہ 92% جیسے ہی گریجویٹ کرتے تھے
نمل سے جیسی گریجویشن کرتے تھے 92% کو امیجیٹلی نوکریاں مل جاتی تھیں اور اچھی نوکریاں ملتی تھیں. تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا اگر یہاں اب ہم نے اس کو ایکسپینڈ کرنا تھا, فیکلٹی نے آنا تھا, اور ہم جو اصل ویژن ہے وہ نالج سٹی ہے کہ یہ پھیلتی جائے اور ڈفرینٹ سکولز اور کالجز اور فیکلٹیز آتی جائے, اور یہ آگے تک ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے زمین بھی زیادہ ہے. لیکن ہمارے سامنے رکاوٹ یہ تھی کہ جو فیملیز لے کے جب پروفیسرز آئیں گے, اسٹوڈنٹس ہیں, یہاں کوئی جگہ نہیں تھی, ہاسپٹل نہیں تھا, اس سارے علاقے میں جو میڈیکل فیسلٹیز تھی وہ نہیں تھی. تو یہ جو انیل آپ نے آج یہ جو ہاسپٹل کی گراؤنڈ بریکنگ کی ہے, یہ اب جو ہماری ویژن ہے نالج سٹی کی, اس کی وجہ سے اب آسان ہو جائے گا جب انشاءاللہ جب تک یہ ہاسپٹل آپ کا کمپلیٹ ہوتا ہے ایک اچھا ہاسپٹل بن جائے گا. پرائمری اسکول علیحدہ ہم بنانا چاہتے ہیں تاکہ جو فیکلٹی ہے ان کے بچے بھی پرائمری اسکول جا سکیں. تو یہ سارے علاقے کو انشاءاللہ اٹھا دے گی. یہ آپ کا جو ہاسپٹل بن رہا ہے اس کی وجہ سے ہمارے لیے اب آسان ہوگا اور بہتر فیکلٹی کو لانا اور اسٹوڈنٹس لانا, اور انشاءاللہ جو ہماری آگے ویژن ہے کہ باہر سے پروفیسرز کو پاکستان سے باہر سے ان کو انوائٹ کریں وزٹنگ فیکلٹی کو, اس کی وجہ سے سہولت یہ ہاسپٹل کے ہونے کی وجہ سے یہ اب ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. لیکن انیل ویسے بھی یہ سارا علاقہ میاں والی سے لے کے تلا گنگ تک یہاں کوئی کوالٹی ہاسپٹل نہیں ہے. یہ سمجھ جائیں کہ یہ سارا علاقہ اب یہ جو آپ کا ہاسپٹل ہوگا سارے علاقے کو سرو کرے گا. اور یہاں ڈاکٹر یاسمین بیٹھی ہوئی ہیں اور مجھے یہ بڑی خوشی ہے کیونکہ یہ سارا علاقہ میاں والی پیچھے رہ گیا تھا. سارا یار نیچے چلتے جائیں, ڈی جی خان وہ پیچھے رہ گیا, ڈی آئی خان, یہ سارا جو مغرب کی طرف سے پنجاب یہ جو سارا رم ہے بلوچستان تک سب پیچھے رہ گیا. تو ہماری اب کوشش یہ ہے کہ ان سارے علاقوں کے اندر پہلے ان علاقوں کو اب ہم ڈیولپ کریں جو پیچھے رہ گئے ہیں. اب تک ساری کانسنٹریشن ہوتی ہے پہلے ہی جو علاقے آگے ہوتے ہیں انہی کے اوپر سارا پیسہ خرچ ہوتا ہے. ہماری ساری گورنمنٹ کی اب کوشش یہ ہے کہ ان علاقوں کو اٹھائیں جو پیچھے رہ گئے, جس میں میاں والی ایک ہے. اور میاں والی کے اندر انشاءاللہ جو مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل کا ہم نے فیصلہ کیا یہاں بنانے کا, اور وہ انشاءاللہ وہ میں نے پلانز بھی دیکھ لیے ہیں, وہ کام شروع ہو جائے گا. ایک وہ بھی ہے, اور پھر میاں والی ہاسپٹل کو بھی اپ گریڈ کرنا ہے, وہ بھی ہم انشاءاللہ یہاں کریں گے. باقی بھی جو میاں والی کے لوگوں نے میرے اوپر اتنا بڑا بوجھ ڈالا ہوا ہے, جو انہوں نے میری ہمیشہ مدد کی, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی میں اس علاقے کو بھی اٹھاؤں گا. لیکن یہ میں کہہ دوں یہ گورنمنٹ کا پیسہ نہیں ہے, تو انیل مسرت کا پیسہ ہے, یہ گورنمنٹ کا پیسہ نہیں ہے. گورنمنٹ کا پیسہ انشاءاللہ جو مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل بنے گا انشاءاللہ اس کے لیے وہ ایلوکیشن بنی ہوئی ہے. میں ایک دو اور باتیں کہہ دوں کیونکہ آج کل بڑا شور مچا ہوا ہے. کبھی ایک پکڑا جاتا ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں کہ جی دوسرا کوئی پکڑا جائے گا. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز آج بتا دوں, پاکستان کا اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ آپ جو احتساب کر رہے ہیں, لیکن احتساب ہے لیکن لوگوں کو کیا فائدہ ہے اس کا؟ یہ بہت بڑا پروپیگنڈا ہے. چائنا دنیا کی سب سے تیزی سے اکانومی آگے بڑھ رہی ہے. چائنا سب سمجھتے ہیں کہ جو پروجیکشنز ہیں اگلے 10-15 سال میں دنیا میں سب سے آگے نکل جائے گا. ان کے جو پریزیڈنٹ شی جن پنگ ہیں, جن کو سمجھتے ہیں ان کی وہ بہت بڑی وجہ ہے چائنا کی یہ ترقی کی, انہوں نے پچھلے 5 سال میں 450 وزیروں کو جیلوں میں ڈالا ہے کرپشن پہ. 450. تو اگر یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے تو چائنا کیوں کر رہا ہے, سب سے تیزی سے ترقی کر رہا ہے. سب سے بڑا مسئلہ ایک ملک کے سامنے آگے رکاوٹ جو ہے وہ کرپشن ہے. یہ انیل مسرت آپ کے سامنے ہے, یہ اس وقت آپ جانتے نہیں ہیں, یہ انگلینڈ کے اندر جو بلڈر جو کنسٹرکشن کے اندر ہے یہ اس میں ان کی تقریباً سب سے ٹاپ پہ کمپنی ہے. اب ان سے پوچھیں کہ کیوں نہیں پاکستان آئے. اور بھی یہاں مینچسٹر سے لوگ آئے ہوئے, میرے پرانے جاننے والے ہیں یہاں جو ہمیشہ
शौकत खानम को, फिर नमल को भी सपोर्ट करते रहे थे, उनसे पूछें क्यों नहीं आते पाकिस्तान, वो सारे कहेंगे कि करप्शन की वजह से हम नहीं आते। मेरे जितना भी और सब पाकिस्तानियों से ज़्यादा मेरा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से रब्ता रहा है पिछले 30 सालों में, पहले क्रिकेट से, उसके बाद फिर मैं जो शौकत खानम है उन्होंने मेरी मदद की, तब से जाता था। जब मैं जाता था ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, सबसे ज़्यादा वो तकलीफ़ रखते हैं पाकिस्तान की, तकलीफ़ है उनको कि दर्द है पाकिस्तान के, क्यों नहीं पाकिस्तान आगे बढ़ता। और उनसे जब आप पूछेंगे कि क्यों नहीं आप बिजनेसेस करते, क्यों नहीं सरमायाकारी करते पाकिस्तान, तो जिस तरह अनील मुसर्रद ने कहा, वो सबसे पहले कहेंगे कि करप्शन वहाँ उस मुल्क में इतनी ज़्यादा है कि हम वहाँ जाना नहीं चाहते। करप्शन इस मुल्क में बहुत बड़ी रुकावट है, आगे नहीं बढ़ सकता मुल्क। ये जो आप मैं दुनिया से पूछता हूँ, कोई मुझे इसका जवाब दे कि कैसे हो सकता है कि एक मुल्क का सारा कर्जा 60 साल में एक मुल्क का टोटल कर्जा होता है 6000 अरब, और ये पिछले 10 सालों में वो 6000 अरब से 30,000 अरब पे चला जाता है। क्या हुआ होगा, क्या हमने क्या किया है ये 10 सालों में जो 24,000 अरब रुपया कर्जा चढ़ा है इस मुल्क के ऊपर, क्या किया है? कोई मुझे बताए, क्या मुल्क के अंदर हमने कोई ऐसी काम किए, ऐसी वेल्थ क्रिएशन की कि ये कर्जे हम वापस कर सकते हैं? जो चीज़ें बनाई वो भी लॉस मेकिंग है। मेट्रोज जो 3 बनी है 12 अरब रुपए का, पंजाब गवर्नमेंट को, ये उस्मान मुजदार आपको बताएंगे, 12 अरब रुपए का हर साल नुकसान करेंगी मेट्रोज। तो कर्जा भी लिया, नुकसान भी हो रहा है, किधर गया पैसा ये? और ये पैसा जिन लोगों की जेबों में गया है, इनका एहतसाब जब तक नहीं होगा ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। बड़ी धमकियां देते हैं, कभी कहते हैं इमरान खान खुद बर्दाश्त कर लोगे, पता नहीं किस तरह की धमकियां देते हैं। मैं 22 साल से इंतजार कर रहा हूं इसका। मैंने 22 साल पहले कहा था कि अल्लाह मुझे एक मौका दे, एक मौका, और एक मौका दे मैं उन लोग जिन्होंने पाकिस्तान को यहाँ पहुँचाया है कि मकरूज करके रख दिया, एक मुल्क जिसमें अल्लाह ने वसाइल की कमी नहीं छोड़ी, जो 1960s में दुनिया में सबसे तेज़ी से आगे जा रहा था। आज हमारा हाल ये है कि हम कर्जे ले रहे हैं, कर्जों के ऊपर सूद वापस करने का, जिसको डेट ट्रैप कहते हैं। डेट ट्रैप का मतलब कि कर्जे, जब आपको कर्जे लेने पड़ते हैं, कर्जों पे सूद देने पे, वो मुल्क आगे कैसे जा सकता है? तो वो जो लोग इसके जिम्मेदार थे, जब तक उनका एहतसाब नहीं होगा, याद रखें ये चोरी कभी इस मुल्क में नहीं रुकेगी। और आज तक एहतसाब किसका होता रहा है? कभी पटवारी को पकड़ लेते हैं, कभी थानेदार को पकड़ लेते हैं, थोड़े थोड़े गरीब लोगों का एहतसाब हो जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एहतसाब वो होता है जो शी जिनपिंग प्रेसिडेंट ने चाइना में किया है, 450 वजीरों को पकड़ के उसने जेल में डाला है, इसको एहतसाब कहते हैं। जी बाबर, मैं समझ गया हूँ, मैं समझ गया। अच्छा, तो हम ये भी मैं कह दूं, इनमें से जितने केसेस हैं कोई हमने नहीं किए हैं, ये सारे पुराने केसेस हैं, जो इनके दौर के केसेस हैं जिनमें ये पकड़े जा रहे हैं। हमने सिर्फ ये किया है कि हमने इदारों को खुला छोड़ा है। हमने इदारों को ये कहा कि कोई तुम्हें ये नहीं कहेगा कि फलाने को ना पकड़ो, ये मेरा अपना आदमी है, उसको पकड़ लो। हमने कहा जिसने चोरी की है और 10 सालों में जो इक़्तिदार में रह के मुल्क को उसने यहाँ पहुँचाया है, उनका आप एहतसाब करें। और ये एहतसाब का अमल रहेगा, ये एंड तक रहेगा। कोई जो मर्जी, जिस मर्जी धमकियाँ देनी है, जो मर्जी ड्रामे करने हैं, जो मर्जी करना है, मैं आपके सामने आज कह रहा हूँ। एक तो आज इन्होंने से बाहर से भी सिफारिशें मुझे भिजवाई हैं, बाहर के मुल्कों से भी सिफारिशें भिजवाई हैं। जो मर्जी करना आपने करें, एहतसाब इस मुल्क के अंदर हो के रहेगा और ताकतवर का होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, बड़ी कौमें तबाह हुई तुम्हारे से पहले, जिधर एक कानून ताकतवर के लिए था और दूसरा कमज़ोर के लिए था। कमज़ोर हमेशा यहाँ पकड़ा जाता है, ताकतवर कभी पकड़ा नहीं गया। आज आपके सामने ताकतवर को
قانون کے دائرے کے نیچے لے کے آ رہے ہیں. شور مچے گا, بڑی جی جمہوریت خطرے میں ہوگی, انتقامی کارروائی ہوگی. اچھا, انتقامی کارروائی کہتے جی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. انتقامی کارروائی میرے پہ ہوئی تھی. انتقامی کارروائی انہوں نے میرے پہ, جب میں نے پینما کے اوپر بات کی کہ جناب جواب دو, آپ کی پراپرٹیز باہر پکڑی گئی ہیں, تو جواب دو پیسہ کدھر سے آیا. 32 میرے اوپر ایف آئی آر کٹوائی گئی تھانوں میں, 32. 8 الیکشن کمیشن میں میری ڈسکوالیفیکیشن کے کیسز کیے گئے, 2 سپریم کورٹ میں کیسز کیے گئے. انتقامی کارروائی تھی. لیکن کیا میں نے کوئی لنڈن بھاگ گیا؟ کیا میں نے کوئی شور مچایا؟ کیا میں نے رونا دھونا کیا؟ میں نے کوئی ڈرامے کیے؟ میں نے عدالت میں کھڑے ہو کے 10 مہینے 60 ڈاکیومنٹس دی. ایک ایک چیز جو میرے نام پہ تھی سب کی میں نے ڈاکیومنٹس دی. میں باہر سے پیسہ حلال کی کمائی پاکستان لے کے آ رہا ہوں, اس کے باوجود منی ٹریل دی ساری, ایک ایک ڈاکیومنٹ. اور میں نے جلسے میں کہا کہ ایک بھی جو میں آپ کو ڈاکیومنٹ دے رہا ہوں وہ غلط ثابت ہوئی, میں پالیٹکس چھوڑ دوں گا. 60 ڈاکیومنٹس میں نے دی. اور اس کے بعد عدالت نے مجھے صادق اور امین کہا. انہوں نے جو لوگ آج شور مچا رہے ہیں ایک ڈاکیومنٹ نہیں دی. کبھی قطری خط دیتے ہیں وہ فراڈ نکلتا ہے, کبھی وہ کلیبری فونٹ وہ 2007 میں نکلتی ہے اور وہ 2006 میں کانٹریکٹ سائن کروا لیتے ہیں اس سے. سارے کانٹریکٹ فراڈ, سارے جھوٹ, ایک لیجٹیمیٹ ڈاکیومنٹ نہیں تھی. اور شور مچایا ہوا جی کہ بڑی انتقامی کارروائی ہو. کون سی انتقامی کارروائی ہو؟ یہ پرانے کیسز ہیں آپ کے سارے. جو بھی ڈیموکریسی کے اندر سربراہ ہوتا ہے وہ جواب دہ ہوتا ہے. جمہوریت اور ڈکٹیٹرشپ میں فرق ہی یہ ہوتا ہے. ڈکٹیٹرشپ میں لیڈر جواب دہ نہیں ہوتا, سربراہ جواب دہ نہیں ہوتا, بادشاہ جواب نہیں دیتا, ڈکٹیٹر جواب نہیں دیتا. جمہوریت میں وہ جواب دیتا ہے. اس لیے حالانکہ میں تو کرکٹ کھیلتا تھا جب انہوں نے میرے سے ریکارڈ مانگا ہے, میں تو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا, مجھے تو نہیں ضرورت تھی جواب دینے کی. کیونکہ میں پارٹی کا ہیڈ تھا میں نے جواب دیا. 10 مہینے میں نے عدالت میں جواب دیے. اور میں جو میرے سے ہوا وہ ایک جمہوریت کا عمل ہے. میں جواب دہ ہوں, ان کو بھی جواب دینا ہے. یہ 3 دفعہ پرائم منسٹر بنے ہیں, چیف منسٹر بنے ہیں. ملک ان کے دور میں ملک کا دیوالیہ نکال دیا ہے اور کہتے ہیں ہم جواب نہیں دیں گے. جواب ہم لیں گے, قوم لے گی جواب. جو مرضی شور مچانا ہے, جس کو مرضی آپ نے کہنا ہے, یہ انشاءاللہ وقت ہے پاکستان میں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جس وقت خوف تب ہی لوگوں میں آئے گا جب بڑے بڑے پکڑے جائیں گے. اور جس وقت ہم نے ایک اس ملک میں طاقتور کا احتساب کر دیا, لوگ خوف زدہ ہوں گے منی لانڈرنگ سے. منی لانڈرنگ کی وجہ سے روپیہ گر رہا ہے. کیوں گر رہا ہے روپیہ؟ ساری جب لیڈرشپ پیسہ یہاں روپیوں کے ڈالر لے کے ہنڈی حوالے سے باہر بھجوا دیں اور پھر ٹی ٹی کر کے پاکستان لے آئیں, تو سارے لگے ہوئے کر رہے ہیں. جب لیڈرشپ کرے گی سب کریں گے, تو ڈالر کی کمی جب ہوگی تو ڈالر کی قیمت اوپر جائے گی. تو یہ سارے جو آج آپ کہتے ہیں جی مہنگائی ہو گئی, مہنگائی جب ڈالر اوپر جائے گا روپیہ نیچے گرے گا تو چیزیں تو مہنگی ہوں گی. لیکن انشاءاللہ میں آج اپنی قوم کو کہتا ہوں, برا وقت ہے, مشکل وقت ہے, ساری قومیں ایسے وقتوں سے گزرتی ہیں, لیکن انشاءاللہ پاکستان ایک وہ ملک ہے جو اس سارے خطے میں آپ کے سامنے ایک دفعہ 1960s میں سب سے تیزی سے آگے جا رہا تھا. اب آپ دیکھیں گے کہ یہی پاکستان یہ جیسی سنبھلا ہے, سٹیبلائز ہوا ہے ہمارا, اب آپ حالات دیکھیں گے کہ یہی پاکستان انشاءاللہ اب تیزی سے اوپر جائے گا. اور اس پاکستان کے اندر جو زور ہوگا وہ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ ہوگا. سب سے پہلے اپنے لوگوں کے اوپر زور ڈالیں گے, ان کی صحت کے اوپر, ہم تعلیم کے اوپر زور ڈالیں گے. ہمارے پاس اس وقت فزیکل اسپیس نہیں تھی, اس کے باوجود ہم نے پھر بھی تعلیم اور اب لوگوں کے ہسپتالوں کے اوپر, اپنی ہیلتھ کے اوپر زیادہ زور لگایا ہے. اور انشاءاللہ جیسے جیسے
وقت بڑھتا جائے گا ہم یہ میاں میں وزیر اعظم عمران خان اسپتال کے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. کہنا یہ ہے کہ کرپشن کے باعث ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. وزیر اعظم عمران خان جو کہ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، ان کا کہنا تھا کہ میٹرو بسیں ہر سال 12 ارب روپے کا نقصان کر رہی ہیں. علاقائی خبروں سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. ایک بریک کے بعد حاضر ہوگے ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے جی نیوز.